بیٹے کو لے کر جو نوجوان تھا حضرت عمر کے سامنے آیا، کہا میری ایک بات بھی نہیں سنتا ہے، بہت مجھے ستاتا ہے، میری بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوجوان سے سوال کیا، تجھے جنت میں جانا ہے؟ تجھے جنت میں جانا ہے؟ نوجوان نے کہا جانا ہے۔ کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ صحیح ہے بیجاپور کے میرے ساتھیوں، صحیح ہے؟ جو سینہ اینٹ کے باپ کو بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ سے بات کرتے ہیں، جب باپ کے برابر اس کا ہائٹ ہو جاتا ہے، مارنے کی طرح باپ کو دیکھتے ہیں، وہ سارے نوجوان غور سے سنیں۔ میرے رب نے یہاں تک کہا تمہارے ماں باپ کو اف تک نہ بولو۔ میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ نوٹ کیا، یہ جملہ میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ الرجل قیم علی المرأة، مرد عورت پر جو ہے نگران ہے، جی ہاں، علی المرأة ورئیسها وکبیرها والحاکم علیہا ومؤدبها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے گھر کا رئیس مرد ہے، پہلی بات ہے، وہ کبیرها گھر کا بڑا مرد ہے، والحاکم علیہا گھر میں فیصلہ لینے والا مرد ہے، وہ مؤدبها اور ادب سکھانے والا مرد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اللہ پاک نے مردوں کو عطا کیا ہے، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان کو لے کر ایک باپ، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے پیش کیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جو نوجوان تھا حضرت عمر کے سامنے آیا، کہا میری ایک بات بھی نہیں سنتا ہے، بہت مجھے ستاتا ہے، میری بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نوجوان سے سوال کیا، تجھے جنت میں جانا ہے؟ تجھے جنت میں جانا ہے؟ نوجوان نے کہا جانا ہے۔ کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ صحیح ہے بیجاپور کے میرے ساتھیوں، صحیح ہے؟ جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب باپ راضی ہوگا۔ کیسے انٹر کنیکشن ہے ایک دوسرے کا۔ ان رضا الرب فی رضا الوالد، ان رضا الرب فی رضا الوالد۔ غور سے سننا، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ وہ سارے نوجوان، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے نوجوان جو سینہ اینٹ کے باپ کو بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ سے بات کرتے ہیں، جب باپ کے برابر اس کا ہائٹ ہو جاتا ہے، مارنے کی طرح باپ کو دیکھتے ہیں، وہ سارے نوجوان غور سے سنیں۔ میرے رب نے یہاں تک کہا تمہارے ماں باپ کو اف تک نہ بولو۔ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، عربی زبان میں کسی کو ڈانٹنے کے لیے یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا اللہ پاک قرآن مجید میں استعمال کرتا۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بولو جی۔ جہاں بولنا وہاں بولتی نہیں، جہاں نہیں بولنا چیخ مار مار کے بولتی ہے، جو محل ہے وہاں نہیں بولتے۔ اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی باپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ ہاں ایک چیز واضح کر دوں، ایک چیز واضح کر دوں، اگر باپ شرک پر ابھار رہا ہے، نافرمانی پر ابھار رہا ہے، تو وہاں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، بصورت دیگر باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول نے کہا مردوں کی فضیلت، مردوں کی اہمیت کے لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، باپ جنت کا سب سے مین ڈور ہے، سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اسے چاہے تو آپ حفاظت کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ میرا موضوع عورتیں ہیں نا، اور نہ باپ پر ہی چلتا، میں باپ پر چلتا۔ ہگڑے نگر میں ہمارے شہر بنگلور میں ایک جگہ ہے، جامعہ محمدیہ مدرسہ اسی جگہ پر ہے، ہگڑے نگر اسے بولتے ہیں۔ وہاں ایک ہمارا اہل حدیث بھائی 30 پر 1 سال کا گھر سے باہر نکلا، ریگل ہاسپٹل سامنے ہے، سگنل میں کھڑا ہے، پیچھے سے ایک بس آئی، بی ٹی ایس بس، اس کے اوپر چلا گیا، بیچارہ 2 ٹکڑوں میں تقریباً کٹ گیا۔ جان باقی ہے، سنو غور سے، جان باقی ہے، تھوڑی سی جان، کچھ منٹ جیا وہ، اور اس دوران اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ مرنے والا باپ اس حال میں بار بار کہہ رہا ہے فلاں جگہ میری سائیڈ ہے، اسے بیچ دو، مجھے بچا لو، میرے 4 بچے ہیں،
میں میرے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں، یہ باپ ہوتا ہے۔ مرتے وقت بھی، آخری وقت بھی اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً باپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ تو مقام ہے، یہ تو درجہ ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ باپ اپنا کردار نبھائے۔ سبحان اللہ، گھر صرف ماں سے نہیں سنورے گا، گھر صرف ماں سے نہیں سنورے گا۔ ایک بچی اگر مدرسے میں پڑھی ہوئی گھر میں آ جائے، شادی کر کے لا لے، باپ کو فیم چاہیے، باپ کو گندی چیزیں چاہیے، باپ کو گانے چاہیے، باپ کو گھر میں گندگی چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی بھی ماں کوششیں کرتی رہے، یہ ایک طرف سے اصلاح کا کام ہوگا اور دوسری طرف سے فساد کا کام ہوگا۔ دونوں مل کر محنت کریں گے تو گھر کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی بار آپ نے الحمدللہ یہ حدیث سنی ہوگی۔ ایک بار اور یہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے پورے خطاب کا یہ خلاصہ ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے تمہاری زندگی میں 10 بار یہ حدیث سنی ہوگی، ایک مرتبہ باپ بن کر سنیے گا، ایک مرتبہ ذمہ دار بن کر سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث بولنے سے پہلے ایک اور حدیث ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ وقت کی قلت ہمیشہ میں بولتا رہتا، وقت وقت وقت، کہیں یہ حدیث وقت کی قلت میں چھوٹ نہ جائے۔ پہلے یہ حدیث سن لیجئے، بعد میں اس حدیث پر آتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نسائی میں موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، سنو جی غور سے، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا نہیں، سبحان اللہ، اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام دی اور ایک نام میرے موضوع سے متعلق ہے۔ پہلا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے رہے ہیں، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ کون؟ والدین کا موضوع والدین نہیں ہے۔ سیکنڈ نام کون ہے؟ وہ دیوس۔ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اللہ دیکھے گا نہیں اس کی طرف۔ باپ دیوس بن کر زندگی نہ گزارے، گھر کے اندر منکر چل رہا ہے، گھر میں بے پردگیاں چل رہی ہیں، گھر کے اندر جو ہے تمام بے پردگی اور فحش چل رہا ہے، باپ دیکھ کر خاموش ہے، ایسی دیوسیت نہیں چلے گی، سبحان اللہ، نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث بول رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کا معنی نوٹ کیا ہے، علماء نے دیوس کا معنی یہ بیان، الذی یقرئ السوء فی اہلہ، الذی یقرئ السوء فی اہلہ، وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھے اور برائی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ہے نا، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، تیسرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے داخل عطا فرمائے گا۔ کون ہے وہ؟ رجل۔ کون ہے تیسرا آدمی؟ بولو ایک بار، وہ رجل۔ رجلہ کسے کہتے ہیں؟ التی تشبہ بالرجال فی ملابسہم واعمالہم وکلامہم۔ اب آ گیا میں عنوان پر، میری بہنوں سنو غور سے۔ وہ عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، کس میں؟ فی ملابسہم، کپڑے مردوں کی پہنتی ہے، فی ملابسہم واعمالہم، اور مردوں کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے، وکلامہم، بات چیت مردوں کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ 3 لوگوں کو نہ اللہ دیکھے گا ان کی طرف اور نہ اللہ ان کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث جو میرے موضوع کو کور کر لے، میں گزارش کرتا ہوں جیسے ہی میرا وقت ہو مجھے بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ میں 5 منٹ پہلے ہی ہمارے جو عمائدین ہیں جن کو دیکھ کر ہم بولنا سیکھے ہیں الحمدللہ، میں ان کو انشاءاللہ موقع دے دوں گا میں اپنی طرف سے۔ جی ہاں، جو حدیث مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ، جو امام ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے سنو، والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد نام لے کر نبی کہہ رہے ہیں، اے باپ حضرات، سرپرست حضرات، نبی نے نام لے کر کہا مرد ذمہ دار ہے گھر کے بارے میں اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔
تیسرا کون؟ میری بہنوں، یہ موضوع آپ کی طرف آ رہا ہے. والمرأة راعية في بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها. عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. میں ایک مرتبہ فلائٹ میں آ رہا تھا، میں نے میسور میں کہا، عمر فاروق بھی موجود تھے وہاں پر، اور یوٹیوب کے اندر جیسے ابھی میرا تعارف کراتے ہوئے عبد الماجد صاحب نے جو کہا، کلپس کہاں کہاں چل رہے ہیں، اللہ عالم بالصواب. اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے. جی ہاں، میں نے ایک بار فلائٹ سے میں آ رہا ہوں، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. تھوڑا سا ٹربولنس ہے فلائٹ میں، تھوڑی سی فلائٹ ہل رہی ہے. میرے ساتھ ایک عالم دین ہے جو مدینہ منورہ سے فارغ ہیں، وہ میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں. میں ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے ان سے سوال کیا، شیخ ہم بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے فلائٹ میں بیٹھ کر، دیکھیے جو فلائٹ اڑا رہی لڑکی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایسا لگتا ہے ہم مسلمانوں نے ہماری بچیوں کو پیچھے کرتے 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 بہت پیچھے کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی بچیوں کو اٹھاتے اٹھاتے اتنا اٹھا دیا ہے، جس فلائٹ میں ہم بیٹھے ہیں اسے چلانے والی ایک لڑکی ہے. بہت اچھا جواب ملا مجھے، میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا. میں نے 10 جگہ بولے، بہت اچھا لگا مجھے. خواتین ملت غور سے سنیے گا اس بات کو. سبحان اللہ. شیخ نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا اگر یہ فلائٹ عورت نہیں اڑائے گی وہ جگہ خالی رہے گی تو مرد اڑا لے گا. صحیح ہے، وہ جگہ کبھی خالی نہیں رہے گی. اگر عورت نہیں اڑائے گی تو مرد اڑا لے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت عورت اسے ایک ذمہ داری دی ہے. اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ عورت اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گی، ساری دنیا میں کوئی اور اسے نہیں نبھائے گا. جی صحیح ہے کیا بھائی؟ اے بیجاپور اور اطراف کے لوگوں، صحیح ہے؟ خواتین ملت، اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے. مگر آپ کی ساری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری تمہارا گھر ہے. اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گھر کے بارے میں سوال کرے گا. جی ہاں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. عورت ذمہ دار ہے اس کے گھر کی، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. اور اس سے وہی سوال کیا جائے گا تم نے گھر کیسے سنبھالا. اللہ اکبر. جی ہاں، عورت کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے. سورہ تحریم کا آخری پیج جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا تعلق ہے عورتیں اگر صحیح ہو جائیں. میں ایک حدیث کو حوالے کرتا ہوں، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ میرے نبی نے کسے کہا کہ یہ عورت ساری دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ سبحان اللہ. کون عورت ہے؟ جی ہاں، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے، آسیہ